نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ حجرات میں معاشرت کے قوانین اور آداب ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اس سے پہلی صورتوں میں جہاد کا اور فتح کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جب فتوحات عطا فرما دے تو کون سے قوانین اس علاقے میں جاری اور ساری کرنے چاہیے۔ پہلے تو وہ لوگ زندگی اللہ کی نافرمانی والی گزار رہے تھے، اب جب وہ دین کی طرف آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ مسلمانوں کو عطا فرما دیا، اس کی حکمرانی اب مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو اب وہاں پر کون سے قوانین جاری کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کا تذکرہ اس صورت کے اندر فرمایا ہے۔ 2 رکوع کی صورت ہے لیکن انتہائی جامع ترین صورت ہے، بڑی جامع صورت ہے۔ احکام ہی احکام اللہ تعالیٰ نے دی۔ سب سے پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ کچھ اور فرمائے تم کچھ اور کرو، اللہ فرمائے ایمان لاؤ تم شرک کرو، اللہ فرمائے کہ حلال کھاؤ اور تم حرام کھاؤ، اللہ پاک فرمائے کہ زکوٰۃ دو، سود نہ لیا کرو، سود کا کام نہ کرو، سود کا کام کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، تو یہ تو اللہ سے بھی آگے بڑھنے والی بات ہے۔ فرمایا کبھی بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھنا۔ ورسولہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے دیے ہیں بس ان کی پیروی کرنی ہے، ان کا پیروکار بننا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس جہاں آپ نے روک دیا وہاں تمہیں رک جانا چاہیے، جو آپ نے کرنے کا حکم دے دیا اس کو کرو۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اس کا الٹ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے سینوں کے اندر نہیں گیا، دل میں بیٹھا نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والا سب سے پہلے اپنا یہ مزاج بنائے کہ میں نے اللہ کے حکم کی مخالفت بھی نہیں کرنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی نہیں کرنی، بس میں نے ماننا ہی ماننا ہے، ماننے کا مزاج۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کس کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے، سنتا ہے اور تمہارے حالات سے بھی واقف ہے، پورا وہ واقف ہے۔ اگلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں تمہاری آواز ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آداب میں زندگی سکھائے کہ ہر ایمان والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا ہو، اور ادب کی انتہا یہ ہے کہ انسان جس مجلس میں اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں پر آواز اتنی بلند نہ کرے کہ وہ آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، اس کی بھی اجازت۔ اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ فرمایا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو، آپ سے بات کرنی ہو، تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو نا، میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا، اوئے توئے کر کے آپس میں بلاتے ہیں، فرمایا میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا۔ اسی طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، او زید، او حامد، او فلانے، فرمایا میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا، ادب آداب کے ساتھ بلانا ہے، ادب آداب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد تو اتنا سخت جملہ فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے نبی کا ادب نہ کیا نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، سارے عمل ہی تمہارے ضائع کر دوں گا، ساری نیکیاں ختم کر دوں گا تمہاری، اگر میرے نبی کا ادب نہیں ہوگا تو تمہارے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی سنتوں کا ادب، آپ کی گفتگو کا ادب، آپ کی احادیث کا ادب، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آج بھی یاد لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تو انتہائی ماننے والے تھے، وہ تو پہلے ہی اتنا ادب کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، وہ الگ موضوع ہو جائے گا کہ میں اس کی باتیں سنا دوں۔ یہ آیت نازل ہوئی، کئی صحابہ کرام جن کی آواز بلند تھی، قدرتی طور پر ہر طرح کی آواز والے ہوتے، بعض کی آواز پست ہوتی ہے، بعض کی بلند ہوتی، جو بلند آواز والے تھے حضرت قیس وغیرہ، انہوں نے تو مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے، اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ بسا اوقات ایک بات بار بار پوچھنا پڑتی تھی۔ جو صحابی نہیں آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ کئی دن ہو گئے نظر نہیں آ رہے، وہ اصل میں ذرا اونچا سنتے تھے، تو جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ سمجھتا ہے جس طرح دوسرے کی آواز مجھے نہیں آ رہی نا، میری آواز بھی نہیں جا رہی۔ اللہ اکبر۔ کئی دن تک نہیں آئے، آپ نے فرمایا معلوم تو کرو کیوں نہیں آ رہے۔ جب ایک صحابی نے فرمایا میں پوچھ کے آؤں گا، وہ میرے قریب ہی رہتے ہیں، اور باجماعت نماز کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے۔ باجماعت نماز اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو معلوم ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ اور ہر ایک کا اپنا اپنا منہ اور اپنا قبلہ آئے، نماز پڑھی اور پتہ ہی نہیں چلے گئے۔ ایک محلے میں ایک گلی میں 20 سال سے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے واقف نہیں ہوتے۔ یہ اسلامی مزاج کے خلاف بات ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق کس لیے رکھے گئے؟ اسی لیے رکھے گئے۔ باجماعت نماز اسی لیے تاکہ سب آنے والوں کا پتہ ہو، ایک دوسرے سے دعا سلام ہو، جو نہیں آ رہا اس کا پتہ کریں کیوں نہیں آ رہا، کہیں کسی مشکل میں تو نہیں ہے بیچارہ، اگر ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ تو اس لیے جو مسجد میں آنے والے ان کا آپس میں بھرپور تعلق ہونا چاہیے، بھرپور تعلق ہونا چاہیے۔ اب کئی حضرات بڑی معذرت کے ساتھ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے سلام کیا تو میں پوچھتا ہوں خیریت ہے، آپ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں 10 سال سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا۔ تو 10 سال بعد آپ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کے سے ملاقات کے لیے آئے۔ بھائی نماز باجماعت، نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی، باجماعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی بھی کئی لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چہرے سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی ان کا پتہ کرو کہ آخر وہ آ کیوں نہیں رہے۔ تو پڑوسی نے پتہ کیا تو انہوں نے آ کے خبر دی کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری آواز چونکہ بلند ہے تو میں اس لیے نہیں آ رہا، یہیں محلے کی مسجد میں قریب ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد نبوی میں نہیں آتا،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز بلند ہو جائے اور میرے سارے عمل ہی ضائع ہو جائے. میں تو اپنے عمل بچانے کے چکر میں غالباً کل پرسوں کے درس میں نے بات کی تھی، نیکی کرنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن نیکی بچانی بھی چاہیے. نیکی بچانی بھی چاہیے. ہم میں سے اکثر کا مزاج یہ نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی بچاتے کوئی نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کر دیتے. تو میں اس لیے نہیں آ رہا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان سے فرمایا نہیں بھئی جس کی قدرتی طور پر آواز بلند ہے یہ احکام ان کے لیے نہیں، اللہ نے ان کو آواز دی ایسی ہے، وہ کیا کریں بیچارے. یعنی جان بوجھ کر اس طرح نہیں کرنا کہ ان کی آواز بلند ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام بلکہ سب صحابہ کرام کی شان بیان کی اور 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پست کر دی ہیں. یوں سمجھو کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اللہ نے امتحان ہو گیا ان کا. یا اللہ آپ نے امتحان لیا؟ جی. کیوں؟ فرمایا کہ وہ شاگرد جو رسول اللہ کے تھے امتحان اللہ نہیں لینا تھا نا. شاگرد ہیں رسول اللہ کے، پڑھی انہوں نے کتاب اللہ ہے، امتحان لیا خود اللہ نے. یا اللہ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے جو امتحان لیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا للتقوی، ہم نے ان سب صحابہ کو تقوی والا ہی پایا ہے، تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہیں. لہم مغفرۃ، فرمایا ان کے لیے میں نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تیسری چیز ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا، اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. آپ دوپہر کا وقت تھا، آپ گھر میں تشریف فرما تھے. وہ دیہاتوں کے رہنے والے تھے، کوئی ادب آداب سے زیادہ واقف نہیں تھے. حجرات کے باہر کھڑے ہو گئے، وہیں سے آوازیں لگانا شروع کر دیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، دور سے آئے ہیں، آپ باہر تشریف لائیے، ہمارا فیصلہ کریں. اب جو ہے نا آئے تو وہ بڑی تڑپ کے ساتھ تھے لیکن انداز ٹھیک نہیں تھا، انداز ٹھیک نہیں تھا. تو اس لیے بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ بتاؤ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ نہیں. بات سچی بھی ہونی چاہیے لیکن بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ انداز ٹھیک ہو بات غلط ہو، بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، فرمایا کہ یہ جو کمروں سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز دیتے ہیں نا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں، ٹھیک نہیں کیا انہوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے، آپ خود باہر تشریف لاتے تو پھر اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے. لکان خیر اللہم، یہ بہتر ہے. جو چل کے آتا ہے، جو طالب ہوتا ہے، اس کو پھر چاہیے کہ وہ چیزیں بھی برداشت کرے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے بیٹے تھے نا، آپ کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابھی چھوٹی عمر کے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، آپ کا انتقال ہو گیا. خود فرماتے ہیں آپ کے انتقال کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے آپ سے بہت علم حاصل کیا ہے، ہمیں چاہے ہم ان سے علم حاصل کر لیں، موقع ہے. کہتے انہوں نے کم ہمتی دکھائی اور کہا چھوڑ یار، وہ وقت نہیں آتا تو لوگ تیرے سے اور میرے سے مسئلے پوچھیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی علم کا طلبگار نہیں ہے. تو فرمایا میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے علم کا انداز یہ رکھا کہ جب مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں کے پاس اس چیز کا علم ہے تو میں چل کر وہاں جاتا تھا. یہ نہیں کہ میں ان کو بلاتا کہ میں تو خاندان رسول ہوں گی. آج بہت سارے لوگ کہیں ہم تو آل رسول ہیں جی، جو مرضی کرتے جائیں.
دین ہو نہ ہو، داڑھی ہو نہ ہو، قرآن ہو نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، کیا ہم تو آل رسول ہیں جی، بس آل رسول، اس سے بات نہیں بنتی۔ آپ کے چچا کے بیٹے فرماتے میں چل کے جاتا تھا، اور میں جا کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو کہ باہر آؤ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، میں دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا، گرمی ہوتی تھی، جکھڑ چلتے تھے، ریت اڑ رہی ہوتی تھی جس طرح عرب کے علاقے میں ہوتا، میں بیٹھا رہتا، جب وہ صحابی اپنے کسی کام سے باہر آیا کرتے تو پھر میں ان سے ملاقات کر کے ان سے علم کی بات حاصل کیا کرتا تھا، اور وہ کہتے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں ہے، آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بھائی لگتے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں نا، تو آپ کا تو بڑا مقام ہے، صحابی بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، تو آپ اس طرح نہ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں یہی حوالہ دیتا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ نے اپنے نبی کا ادب کیا سکھایا ہے، چاہیے کہ صبر کرو، وہ خود باہر آئیں گے تو ان سے علم حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ میں طالب علم بن کر آیا ہوں، مطلوب نہیں، اس لیے میں بیٹھتا ہوں، آپ خود آئیں گے تو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا۔ جب انہوں نے علم والوں کا یہ ادب کیا تو اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رئیس المفسرین بنا دیا۔ پوری امت میں جتنے مفسر گزرے ہیں نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد، ساری امت کا اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں۔ تو یہ اس ادب کا اللہ نے نتیجہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے اس چیز کی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ دعا بھی کام آ گئی، لیکن صرف دعا نہیں، محنت بھی ساتھ ہے، تو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اگلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو جب تک تحقیق نہ کر لو تو رد عمل کا اظہار نہ کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے صحابی کو بھیجا ایک قبیلے والوں کے پاس کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا گھر پہ آتا ہے، ہر ایک سے زکوٰۃ اس زمانے میں وصول کیا کرتا تھا، اب تو مشکل ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو جب وہ صحابی گئے اس علاقے میں تو اسلام، وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے، اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے کی، ان کے قبیلے کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی چلتی تھی۔ تو جب یہ لوگ گئے ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ رہے آپ کے بھیجے ہوئے، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ استقبال کے لیے وہ لوگ اپنی بستی سے باہر آ گئے کہ ہم ان کا استقبال کریں، آپ کے قاصد آ رہے ہیں۔ تو کسی شیطان بندے نے آ کے ان کو کہا، وہ دیکھا ہے وہ سارے کٹھے ہیں، یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ آ رہے ہیں، انہوں نے چھوڑنا نہیں آپ کو۔ ان کا اچھا، وہ صحابی وہیں سے واپس ہو گئے۔ جی کیا ہوا؟ جی وہ تو جمع تھے اور مجھے کسی بندے نے بتایا ہے کہ وہ میرے قتل پر جمع ہے۔ اچھا، بعض صحابہ کرام بڑے غصے میں آئے کہ آپ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، ادھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ادھر یوں کر رہے ہیں، وہ آپ ہمیں حکم دیں ہم ذرا ان کو ٹھیک کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ آپ نے تحقیقات کروائی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں، وہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں جب خبر آ جائے تمہارے پاس کوئی تو پہلے تحقیق کیا کرو۔ فرمایا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے تحقیق کرا لی تو بچاؤ ہو گیا، ورنہ نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور شہید ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا یہ نہ کیا کرو، پہلے تحقیق کرایا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پھر تعریف بیان کی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا صحابہ کرام وہ ہیں کہ ان کی سب سے محبوب ترین چیز ان کا ایمان ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی محبوب چیز ہوتی ہے،
کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، فلاں کہتے ہیں یار بس مجبوری ہے، اس سے رہا نہیں جاتا، اس سے میں نہیں رہ، کتنے شوگر والے ہیں کہتے ہیں یار کیا کریں، پھیکی چائے نہیں پی سکتے، اور کئی کیا ہیں الٹا ہیں، سارا میٹھا کھاتے ہیں، چائے کی بات ہے چائے پھیکی پی، مٹھائی کھا کھو کے چائے کہتے ہیں چائے میں نہیں ڈالنی چینی، مجھے بڑی شوگر ہے، تو جو پہلے آدھا کلو مٹھائی کھائی ہے وہ کدھر گئی؟ تو ہر ایک کی ایک اپنی پسند ہوتی ہے، ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے، پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ سنائی، تو یہ آیات آئی نا صحابہ کرام کے ایمان والی سورہ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بار بار ان آیات کو پڑھنے لگے، یہاں پر بھی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آواز بھی خود دی تھی حضرت کو، خطابت تو تھی ہی تھی۔ کافی دیر جب انہوں نے ان آیات کو پڑھا تو کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا بس میرا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ کیا ہوا جی ہمیں بھی بتلائیں۔ فرمایا دیکھو دنیا میں کسی کو کسی کا مکان پسند آتا ہے، کسی کو کسی کی دکان پسند آتی ہے، فرمایا قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ اللہ کو ان کا ایمان پسند آ گیا، کہ اللہ کو ان کا ایمان پسند آیا، اور بار بار سب کو کہا تمہارا ایمان بھی ان جیسا ہوگا تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم فضائے بدر کے امیدوار تو ہیں کہ اللہ پھر فرشتے نازل کریں ہماری نصرت کے لیے اور مدد کے لیے، فضائے بدر کرتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے اصحاب بدر تو بنو نا، اصحاب بدر بننے کو کوئی تیار نہیں ہے، فضائے بدر کے لیے سارے تیار ہیں، پہلے ان جیسا ایمان تو لاؤ نا، ان جیسی زندگی تو اختیار کرو نا، پھر دیکھو اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے، نصرت کے لیے آتے ہیں کہ نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا اللہ نے ایمان کو تم صحابہ کے دلوں کی محبت اور زینت بنا دی جائے، زینت بنا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ زیب و زینت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مکان بنایا، رنگ کراؤ، یہ کراؤ، پودے لگاؤ، زیب و زینت ہونی چاہیے، فلاں چیز لی اس پر یہ کرا دو تو خوبصورتی ہو جائے گی۔ فرمایا صحابہ کی محبوب چیز بھی ایمان ہے، ان کی زینت بھی ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو اگر مزین رکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے رکھتے ہیں، ایمان کی بہار ہے ہر جگہ۔ اولئک ھم الراشدون، فرمایا کہ یہی لوگ رشد و ہدایت والے، کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں، کہیں پر فرمایا اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں، کہیں پر فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پھر بھی آج کئی پھرتے ہیں جن کو صحابہ کے ایمان پر شک ہے، صحابہ کے ایمان پر شک ہے، تو قرآنی آیات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا تو دور کی بات، کبھی کوئی غلط بات سوچنی بھی نہیں چاہیے، سوچنے سے بھی انسان ایمان سے جا سکتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا حکم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا کہ اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑے تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، صلح کراؤ، اور اگر بات صلح پر نہیں آتی تو تم پھر یہ نہ کہو تم جانو تمہارا کام جانو ہم تو فارغ ہیں، نہیں، فرمایا جو حق والے ہیں تمہیں چاہیے ان کے ساتھ دو، ان میں سے جو حق پر ہیں تم حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب تک کہ وہ صلح اور چیزوں کی طرف نہیں آ جاتے۔ اگلا حکم انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، صلح صفائی سے کام لیا کرو۔ اگلا حکم اے ایمان والوں، کبھی کوئی مرد کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے،
کم تر نہ سمجھے. اس لیے ہو سکتا ہے جس کو تم کم تر سمجھ کر ان سے مذاق کر رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ تم سے کہیں بہتر ہو. اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، تو تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں. اللہ کی نظر سے دیکھنا چاہیے ہر بندے کو کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، رب اشعث اغبرام، ایسے لوگ غبار آلود ہے، مٹی ان پہ پڑی ہوتی ہے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا دینا کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا، اللہ بھی ان کی قسموں کو نہیں ٹالتے، اللہ بھی ان کی قسموں کو نہیں ٹالتے. ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، چونکہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اللہ نے ان کا الگ ذکر کیا. ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کو حقارت سے مذاق نہ کرے، کمزور نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ اس سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر. ولا تلمزوا انفسکم، تانا زنی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، برے برے القاب نہ ڈالا کرو، نام برے نہیں ہونے چاہیے. فرمایا ایمان لانے کے بعد برے برے نام، اور پھر لا حول ولا، اللہ کے ناموں کو بگاڑنا، عبد شکور ہے شکورا تو فلانا. فرمایا ایمان کے بعد ناموں کو اس طرح بگاڑنا کتنی بڑی بری بات ہے. پھر رب کے نام کو بگاڑنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بدگمانیوں سے بچا کرو. خواہ مخواہ بدگمانی نہیں، فلاں ہے اس طرح کا ایسے ہی کیا ہوگا اس نے، اور یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی بات نہ کوئی وجہ، خواہ مخواہ جو ہے نا اس کے متعلق منفی ذہن بنا کے رکھنا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات ہو بھی گئی ہو آپس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا جہان کی ساری خرابیاں اسی میں سمو دو پکڑ کے کہ یہ ہے یہ ایسا، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، یہ فلاں طرح کا بندہ ہے. فرمایا کہ یہ بدگمانیاں بھی گناہ ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے جو آپ بدگمانی اس کے متعلق رکھ رہے ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھ رہے ہیں نا، اس کے دماغ میں تو نہیں ہے نا. تو آپ اپنے دماغ کو کوڑا کرکٹ کی جو ہے نا پوری بالٹی بنا رہے ہیں، گند ڈال رہے ہیں، سارا اپنا آپ گندا کر رہے ہیں، اس کو کیا ہے اس سے. اور جب بدگمانی ہوتی ہیں اگلا حکم بھی آ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، خواہ مخواہ کسی کی ٹوہ میں اور جاسوسی میں نہ رہو. یہ کیا کرتا ہے، آتا کدھر سے جاتا کدھر سے، اس کو یہ مل رہا ہے، یہ کیوں مل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ملتا، اس سے پوچھنا. وہ اس کے پاس کھڑے تھے، کیا مقصد تھا. میں وَلَا تَجَسَّسُوا، ان چیزوں میں نہ پڑھو، ان چیزوں میں نہ پڑھو، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگلا حکم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، برا بھلا بھی نہ کرو. تو یہ تینوں چیزیں لازم ہیں. جب کسی کے متعلق بدگمانی کرو گے اس کی ٹوہ میں لگ جاؤ گے، جس کی ٹوہ میں لگ جاؤ گے اس کی غیبت کرتے رہو گے. اور فرمایا غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی مردار نہیں کھاتا، چاہے جائے کہ کسی انسان کو کھائے اور انسان بھی مرے ہوئے کو کھائے اور وہ بھی اس کا جو بھائی لگتا ہے اس کو کھائے. جس طرح وہ برا ہے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے. جس سے اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوتا ہے، نہ نمازی نہ غیر نمازی نہ عام نہ نیک سالے، بڑے بڑے نیکوکار بزرگ وہ کیا ہیں، غیبت والے کام سے تو اللہ ماشاء اللہ ہی کو بچے گا، اللہ ماشاء اللہ ہی کو بچے گا. اتنی نیکیاں کرنے کے بعد جب آپس میں جمع ہوں گے کوئی غیبت تیسرے کی شروع ہو جائے. اللہ نے سختی سے منع فرمایا. اگلا حکم فرمایا یہ کنبے قبیلے، یہ ذاتیں، یہ برادریاں، اللہ کے ہاں کوئی ذات اور کوئی برادری اعلیٰ نہیں ہے. یہ شیخ ہے، یہ چودھری ہے، یہ موچی ہے، کوئی نہیں، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو تقوی والا ہوگا وہی معزز ہوگا.
تقوی والے کی عزت ہوگی چاہے وہ قوم کا چوڑا کیوں نہ ہو، لیکن ایمان لایا تقوی والا ہو گیا، وہ بہتر ہے اس بندے سے جو قریشی خاندان کا ہو پر ایمان سے محروم ہو۔ دیکھیں نا، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اور حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، زبان بھی عربی نہیں ہے، زبان بھی عربی نہیں، لیکن ابو لہب کی تردید میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور حضرت بلال کے بارے میں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان کے چلنے کی آواز جنت میں خود سن کے آیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہمارے ہاں یہ ذات برادری کچھ نہیں، یہ رنگ نسل کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں تقوی کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان جس جس کو مل جائے یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ لوگ آئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے فلاں کیا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو فرمایا یہ اوپر اوپر سے ایمان لائے ہیں، اصل ایمان وہ ہے جو اندر سے ہو۔ دوسری بات فرمایا یہ ایمان لے آئے ہیں نا، یہ احسان کیوں جتلاتے ہیں آپ پر کہ ہم مومن ہوئے، ہم بغیر لڑائی کے آ گئے؟ فرمایا اگر سچی مچی یہ ایمان والے ہیں تو اللہ کے احسان مند بنے، اس نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں میں پیدا نہیں کیا، عیسائیوں میں پیدا نہیں کیا، آج دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں، ان میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ایمان والوں میں پیدا کیا اور ہمیں موحد بنایا ہے، موحد بنایا ہے، گائے پرست نہیں بنایا، گھوڑا پرست نہیں بنایا، اللہ نے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا شکر کرو اس بات کا، شکر کرو اس بات کا۔ سورہ قاف سے آگے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، 7ویں منزل، 7 منزلیں نا قرآن مجید کی، یہ 7ویں ہے، اب اس میں سارا قیامت کا ہی ذکر ہے، آخر تک جتنے بھی سپارے یہ 5 ہے نا، 4.5 5، ان سب میں قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ قاف تھوڑا سا ایک دو کو میں کر دیتا ہوں مختصر چند منٹوں میں۔ فرمایا کہ دیکھو لوگ تعجب کرتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے، کہاں گئی مٹی؟ وہ کیڑے کھا گئے، کیڑے خود مر گئے، ان کو کوئی اور چیز کھا گئی، کہاں رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا مٹی نے کیا حصہ کھایا، کیا نہیں کھایا، کہاں گیا، ہمیں پہلی بات تو یہ سب معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے نہیں ہو کس طرح تم دانا زمین کے اندر ڈال کے آتے ہیں، خط ہم اوپر سے بند کر دیا، کوئی پتہ نہیں کدھر گیا، کیڑے کھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پانی آتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے اور وہ دانا پھٹتا ہے اور اس میں سے جو ہے پودے اور درخت نکل کے باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح فرمایا جو دفن کیے ہوئے مردے ہیں جب آسمان سے رب کا حکم آئے گا تو سب قبر پھاڑ کے باہر نکل آئے گی۔ فرمایا روزانہ دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، پھر تمہیں افاجینا بالخلق الاول، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے بعد ہم تھک گئے؟ نہیں، انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کی ایک ایک حالت کو جانتے ہیں، اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں جبکہ وہ خود نہیں جانتا۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اے انسان موت کی سختیاں برحق ہیں، موت کی سختی برحق ہے، جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہو کہ انسان مرتا ہے، جس طرح مرنا برحق ہے اسی طریقے سے زندہ ہونا بھی برحق ہے۔ جس طرح سب کی موت برابر نہیں، کسی کی آسانی والی، کسی کی مشکل والی، کسی کی تکلیف والی، کسی کی راحت والی، جس طرح موت برابر نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کو لانا ہے، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے قرآن سے تمہیں سمجھائی، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جو دل متوجہ کرے، کان متوجہ کر کے بیٹھتا ہے، فرمایا ہماری باتیں اسے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جو دل نہیں متوجہ کرتا اور کان نہیں لگا کے بیٹھتا، فرمایا قرآن سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں۔ والذاریات ذروا، پھر اللہ نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا ہمیں ان ہواؤں کی قسم، جو وعدہ تم سے ہوا ہے سچا ہے،
جس طرح فرمایا ہوائیں آتی ہیں نا، کہیں تو خوشی ہوتی ہے اور کہیں گرم ہوائیں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو ہے بڑی سخت چل رہی ہے، ہوائیں کہیں فائدہ مند ہوتی ہیں اور کہیں وہ جو بادل لاتی ہیں بارش ایسی آتی ہیں تباہی پھیر دیتی ہے، اور کہیں خوشخبری اور فائدہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ ہواؤں کا انداز قیامت کے دن کا انداز ہے، کسی پر اللہ کی رحمت ہوگی اور کسی پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ قوموں کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، فرمایا سب نافرمان تھے، نتیجہ دیکھ لو۔ ففروا الی اللہ، فرمایا ابھی موقع ہے، بھاگ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ابھی موقع ہے دوڑ دوڑ کے آؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ طور، پھر قسمیں کھا کے فرمایا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے پچھلی صورت میں فرمایا وہ سچا ہے۔ فرمایا سچے وعدوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ کچھ کرنا چاہے کوئی رکاوٹ پیدا کر دے، نہیں، اللہ سب انسانوں کو زندہ کریں گے، جنت کے مستحقین کو جنت میں، جہنم کے مستحقین کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا ذکر کیا، اور دوسرے دو رکوعات کی صورتیں، دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ یہ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان کو عقل آنی چاہیے۔ شاعر آپ جیسے نہیں ہوتے، مجنون آپ جیسے نہیں ہوا کرتے، یہ خود عقل کے اندھے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے پیغمبر آپ رب کے حکم پر جمے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کے مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، ایک معنی اس لیے کہ آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ فرمایا ان کو کیا پتا آپ کی شان ہمیں پتا ہے۔ کیا شان؟ سورہ نجم شروع ہوتی ہے، فرمایا ہم نے دنیا والوں کو آپ کی شان دکھائی، راتوں رات اللہ نے آپ کو معراج کروا دی ہے، آسمانوں زمینوں کی سیر کرا دی، جنت کی سیر کرا دی۔ فرمایا یہ مقام کسی اور کو ملا ہے؟ یہ صبر کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جی اگر آپ ہمارا مطالبہ پورا کر دینا ہم ایمان لائیں گے۔ کیا مطالبہ ہے جی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ تو فرماتے ہیں نا میں راتوں رات گیا، معراج ہوئی، بیت المقدس پہنچا، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ ہمیں وہ معجزہ دکھائیں تو ہمیں بھی نظر آئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کے سامنے اشارہ کریں چاند کو دو ٹکڑے کر دینا میرا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا۔ کہنے لگے ہیں نعوذ باللہ، اتنے بڑے جادوگر کہ ان کا جادو چاند پر بھی چلنے لگ گئے۔ فرمایا دیکھا ہے ان کو، ابھی کیا کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی بدل کے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بس قیامت آنے ہی لگی ہے، قیامت آنے ہی لگی ہے۔ فرمایا انہوں نے انکار کیا نا معجزہ مانگ کر، اب دیکھو ہم ان کا کیا کرتے ہیں۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، سب کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا انہوں نے نہیں مانا تھا نا، ان کا انجام بڑا برا ہوا۔ اور ہر واقعے کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی جو اسے نصیحت پکڑے، ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو فرمایا ان واقعات کو دیکھ کر نتیجہ پکڑ لو، اچھا انجام حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آپ کے جو بیان کردہ قوانین ہیں یا اللہ ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، یا اللہ آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے متبع بنا، صحابہ کرام والا جذبہ ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ساری امت پر رحم نازل فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔